میں سمجھتا ہوں کہ ٹرینر وہی شخص ہوگا جس کے پاس کسی کام کا تجربہ ہوگا، کہ کامیاب ہونے کے لیے کامیاب لوگوں کی جیسی نقل کرو. I ask the trainees to delve into activities. میں ایسی ٹریننگ کرواؤں گا جو ورڈز پہ بیسڈ نہیں ہے، ایکٹیویٹیز پہ بیسڈ. جو بھی نئے آنے والے ہیں نا، میں ان کو یہ بات کہوں گا، بھائی تجربہ لے کے آنا، خالی جیب ٹرینر بننے مت آنا. جیب سے مراد پیسے نہیں ہیں، جیب میں تجربہ رکھ کے آنا. جب تم تجربہ رکھ کے آؤ گے نا تو پھر تم ٹرینر کہلاؤ گے. کہ میں سب اپنے ٹرینیز سے سیکھتا ہوں، ان کی زندگی کی کہانیاں، ان کی پروفیشنل کہانیاں، یہ میرے لیے کیس سٹڈیز ہیں. جب میرے سامنے اتنی ساری کہانیاں آ رہی ہوتی ہیں نا، میرا نالج آٹومیٹکلی بڑھ رہا ہوتا ہے. میری ٹریننگز کا کرکس ہی یہی ہے. آئی وانٹ پیپل ٹو کم اپ، جوائن ایچ ادر آن اے ٹیبل، اور اس کے بعد اپنے پروجیکٹس کریں. ایک ٹیم جتنی کلوزلی نیٹ ہوتی ہے، جتنے جیلڈ ہوتے ہیں، اتنا زیادہ وہ آؤٹ کم جنریٹ کر سکتے ہیں. چاہے وہ ٹریننگ کی فیلڈ ہو یا چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو. دا بیسٹ تھنگ دیٹ یو کین گیو ٹو اینی بڈی از خلوص. آپ جو بھی کام کریں وہ خلوص سے کریں. ہم جب ٹریننگز کرانے جاتے ہیں، میرے دماغ میں یہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا ٹریننگ کرانی ہے، کس طرح ٹریننگ کرانی ہے. میں یہ سوچ کے جاتا ہوں کہ میں نے جن لوگوں کے درمیان جا رہا ہوں ان کا بھلا کرنا ہے اور خلوص سے کرنا ہے. تو آپ بھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ زندگی میں خلوص سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اور خلوص سے بہتر تحفہ آپ کسی کو دے بھی نہیں سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ہوں سید احمد، مائنڈ پاور ٹرینر، سیلز ایکسپرٹ. آج ایک نئے مہمان کے ساتھ اور نئی پوڈ کاسٹ سیریز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ویورز، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو بلائیں جو ہائیلی ایکسپرٹ ہیں، جو معاشرے میں کنٹریبیوشن کی طرف کام کر رہے ہیں. یقیناً ان کی زندگی میں ان کا ایک ایک جملہ آپ کی پوری لائف کی ڈائریکشن چینج کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کامیابی کا سفر 10 سال کا سفر 5 سال میں طے کرنا ہے تو اپنی زندگی میں کوئی مینٹور ڈھونڈ لیں، کوئی ایسا پرسن ڈھونڈ لیں جو وہ سفر طے کر چکا ہو، جو وہ کامیابیاں سمیٹ چکا ہو، وہ تمام منازل کو طے کر چکا ہو جو آپ ابھی طے کرنا چاہتے ہیں. یعنی آپ کی زندگی کی کئی دشوار راہوں کو آسان کر دے گا، آپ کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دے گا اور جلدی آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے گا. تو آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے یقیناً جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. میرے پاس الفاظ کم ہیں ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی ایکسپرٹیز کے بارے میں کہ میں بیان کروں. جناب ڈاکٹر ارسلان جوید صاحب، جو بائی پروفیشنل ایک کارپوریٹ ٹرینر ہیں اور ان کی ملٹیپل ایکسپرٹیز ہیں، لیکن یہاں میں صرف 2 شیئر کروں گا کہ وہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ انوویشن مینجمنٹ کی بھی ایکسپرٹیز ان کے پاس موجود ہیں. CEO ہیں CIEL کے. تو سب سے پہلے سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. بہت شکریہ احمد صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. اور میں لاہور جب بھی آتا ہوں تو آپ سے ضرور حال حوال ہوتا ہے اور پھر آپ سے گپ شپ ہوتی ہے کہ ہم آئیں گے، ملاقات ہوگی. کافی عرصے سے پلاننگ چل رہی تھی لیکن اب جا کے ہم یہ فائنلی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. سو آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی ہیئر. بہت شکریہ. تھینکس الاٹ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ یقیناً آپ کے لیے ٹائم مینیج کرنا اور اسکیجول اتنا آپ کا ٹائٹ ہوتا ہے، یہ کہ پھر بھی آپ کی محبت کہ آپ یہاں تشریف لے کے آئے. سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہماری آڈینس کو اپنا ایک بریف سا انٹروڈکشن دے. بہت شکریہ احمد صاحب. ایکچولی اپنا انٹروڈکشن کیا کروانا، میرا نام ڈاکٹر ارسلان جاوید ہے جیسے آپ نے بتایا. میں PhD ہوں انوویشن اینڈ انٹرپرینورشپ میں، اور میں بہت سارے اداروں کے ساتھ اس وقت جڑا ہوا ہوں، کام کر رہا ہوں. میرا ایک خود کا ادارہ ہے جس کا نام ہے سینٹر آف انوویشن اینڈ ایکسپیرینشیل لرننگ. اس کے ساتھ میں اور دیگر اداروں کے ساتھ بھی مختلف پوزیشنز انجوائے کر رہا ہوں، لیکن کام میرا ایک ہی ہے اور وہ ہے ٹریننگ کا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آج سے 16 سال پہلے بینگ اے ٹرینر ایک اپنا کیریئر شروع کیا تھا. یہ وہ وقت تھا جب لوگ پوچھتے تھے بھائی یہ ٹرینر کیا ہوتا ہے، کہ کتوں کے ٹرینر تو نہیں ہو. تو لیکن یہ ہے کہ وہاں سے لے کر اب تک لوگوں نے یہ چیز ریکگنائز کرنی شروع کر دی ہے کہ ٹریننگ از این امپورٹنٹ تھنگ، اور الحمدللہ میرا پروفیشن ٹریننگ سے ہی ریلیٹ کرتا ہے. اور جہاں تک بات کی آپ نے ایکسپرٹیز کی، بے شک انوویشن مینجمنٹ میرا ایک کور سبجیکٹ ہے. اس میں ہم ٹیکنالوجی انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں. ہم ایسے ادارے جو پبلک ہیں یا پرائیویٹ ہیں اور جن کو سمجھنے کہ وہ پرانے طریقے سے چل رہے ہیں،
ہم ان کو ماڈرن ٹرینڈس کی ٹریننگ دیتے ہیں اور ان میں ٹیکنالوجی انفیوژن کراتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے ٹیکنالوجی چیزیں آسان کرتی جا رہی ہے, اور جو ادارے ابھی تک سے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کر سکے وہ پیچھے ہیں. تو ہم بینگ اے ٹرینر, بینگ این انوویشن مینیجر, میں یہی کرتا ہوں کہ میں اداروں کے ساتھ جڑتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیجیے, اور نئی ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنے کے ان کو نئے نئے طریقے بھی سکھاتے ہیں. جی اچھا, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی ایکسپرٹیز میں آپ بینگ ایکسپرٹ ایز اے ٹرینر کے طور پر مختلف کمپنیز میں ٹریننگ کرواتے ہیں. جی ہاں. اچھا, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ٹریننگ کیا ہے؟ بہت سے جو اسٹارٹ اپس ہیں یا جو انٹرپرنور ہیں وہ ٹریننگ کو سمجھتے ہیں جو کاسٹ کا ضیاع, ٹائم کا ضیاع, اور جو اٹینڈنگ ہوتے ہیں وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار یہ کیا بوریت, کیا یہ نیند آئے گی, پھر یہ الجھن میں پڑ جائیں گے. تو ٹریننگ کے بارے میں ابھی تک مارکیٹ میں یہ کنسیپٹ ہے, ابھی ویسے چینج ہو رہا ہے, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ٹریننگ جو ہے, پہلے تو میں آؤں گا نا کہ ٹریننگ کی ضرورت کیوں ہے. دیکھیے آپ ایک ادارہ بناتے ہیں, آپ کا ادارہ چھوٹے لیول سے شروع ہوتا ہے, آپ گرو کرنا شروع کرتے ہیں. ایک سی او ہے یا انٹرپرینور ہے, اس کی توجہ جو ہے وہ اپنے بزنس کو گروتھ دینے میں ہے. اب ایک اسپیسیفک اسکل میں تو وہ ایک انٹرپرینور جو ہے وہ ایکسپرٹ ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس کو مینجمنٹ کا اس طرح کا تجربہ نہ ہو سکتا ہے اس کو مارکیٹنگ کا اس طرح کا تجربہ نہ ہو سکتا ہے اس کو سیلز کا اس طرح سے تجربہ نہ ہو. تو اس طرح کی جب کمیاں کسی ایک ادارے میں ہوتی ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ ادارہ ایک کنسلٹنٹ کو ہائر کرے. وہ کنسلٹنٹ اس ادارے کی ضرورت کو سمجھتا ہے, اور اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے پھر ان کو ایک ٹریننگ پروگرام. دیکھیے ٹریننگ ایک سیشن یا 2 سیشن کا نام نہیں ہے, ٹریننگ ایک باقاعدہ پروگرام ہے جہاں پر ہم نئے اسکلز, نئی ٹیکنالوجی, نئی ریسرچ آپ کے امپلائیز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, جس کی وجہ سے بیسٹ پریکٹسز آف دا مارکیٹ یہ لوگوں کو پتہ چلتی ہیں, اور جن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے آج مجھے 16 سال ہو گئے ہیں, کتنے ہی اداروں میں ٹریننگز کروائی ہیں, اور الحمدللہ ان اداروں میں میں نے بہتری بھی دیکھی. لیکن جو ادارے گھبراتے ہیں ٹریننگ سے, وہ کہتے ہیں جی یہ کیا ہے, یہ تو جی موٹیویشنل سیشنز ہیں. ایکچولی ٹریننگ اور موٹیویشنل سیشنز یہ بھی 2 الگ چیزیں ہیں. میں آج آپ کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے یہ بھی بات کرنا چاہوں گا, ٹرینر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی میں اسی فیلڈ میں دھکے کھائے ہوں, رگڑے کھائے ہوں, اور وہ ایک سمجھ لیں کہ اب اس کے اندر ایک نکھار آ گیا ہے وہ سارے برے تجربات کر کے. جیسے آپ نے شروع میں بات کی نا مینٹور رکھ لو, تو ایک ٹرینر بیسیکلی مینٹور ہوتا ہے جس نے وہ سارے تجربات سے وہ گزرا, پروسیس پورے طے کیے ہوتے ہیں, اور پھر وہ جب آپ کے ادارے میں آتا ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ اپنے تجربات لے کے آتا ہے, لیکن دوسری چیز جو ٹرینر کے لیے ضروری ہے وہ ہے اپڈیٹڈ رہنا. تو آپ دیکھیے گا ٹرینرز پڑھتے رہتے ہیں, نئی ریسرچز ہوتی ہیں, پڑھتے ہیں, ان کو لکھتے ہیں. آپ دیکھیے گا ڈفرینٹ سیشن سیمینارز اٹینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. میں خود کئی جگہوں پہ کئی ملکوں جا کے سیشن سیمینارز اٹینڈ کر کے ہم پھر ماڈرن اینڈ لیٹسٹ ٹرینڈ سے آگاہ رہتے ہیں. تو دوسری بات یہ کہ جو ہم جب کمپنی میں جائیں گے تو نہ صرف ہم اپنے تجربات شیئر کریں گے, بلکہ ہم نے جو ملٹیپل جگہوں سے چیزیں سیکھی ہوتی ہیں وہ بھی ہم شیئر کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ ایک ٹرینر جو ہے وہ ایک ایکس کمپنی میں ٹریننگ کروا رہا ہے, وہاں کی بیسٹ پریکٹسز اس نے آئیڈینٹیفائی کی, وہاں سے اس نے لرن کیا. اب وہ جو لرننگ ہے وہ اس کی زندگی کا ہمیشہ کے لیے حصہ بن گئی. اب وہ وائی کمپنی میں جائے گا تو وہ جو اس نے پہلے ایکسپیرینس سیکھا ہوا ہے وہ وائی کمپنی کو اسے سپورٹ ملے گی. تو ایک ٹرینر جتنا تجربہ کار ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ ایک کمپنی کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے. بالکل. تو ٹریننگ وقت کا ضیاع نہیں ہے, ٹریننگ میں نیند نہیں آتی, ٹریننگ جب موٹیویشنل سیشن نہیں ہوتا تو وہ امپیکٹفل ہوتا ہے. تو ہم تو جی ٹریننگ کرواتے وقت یہ بات کہتے ہیں کہ میں جس بھی ادارے میں ٹریننگ کروانا چاہتا ہوں میں سب سے پہلے اس کے سی او سے پوچھتا ہوں آپ کو کیا چاہیے, یا ان کے ٹیم لیڈ سے پوچھتا ہوں آپ کو کیا چاہیے. جو ادارہ کا مقصد کلیئر ہوتا ہے اس ادارے کو ٹرین کرانے میں بہت مزہ آتا ہے اور بہت جلدی ریزلٹس آتے ہیں. اگر ان کے سی او یا ان کی لیڈ کو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے کیا کروانا ہے یا ان کو کیا چیز چاہیے, تو ہمارا پہلا کام ہوتا ہے ہم سی او کوچنگ کرتے ہیں. ہم ان کو اس قابل کرتے ہیں کہ وہ اپنا ویژن ڈیولپ کر سکیں کہ وٹ دیئر آرگنائزیشن نیڈس, اور جب وہ ان کو پتہ چلتا ہے پھر ہم کہتے ہیں اچھا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ادارے میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں.
زبردست. اچھا آپ نے کچھ ٹرم یوز کی ہیں کوچنگ کی, ٹریننگ کی اور کنسلٹنسی کی, تو ہمارے آڈینس کو بتائیں کہ تینوں میں کیا ڈفرینس ہے, یہ کیا ہے, ٹریننگ کیا ہے, کوچنگ کیا ہے, کنسلٹنسی کیا ہے؟ دیکھیے ٹریننگ بنیادی طور پہ سمجھ لیجئے کہ ایک اسپیسیفک اسکل سیٹ کو ایڈریس کرتے ہوئے جب ہم گروتھ یا کوئی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو دیٹ از ٹریننگ. اور آپ نے دوسرا کیا کہا؟ کوچنگ. اچھا کوچنگ جو ہے وہ ہے ہاتھ بازو پکڑ کے ساتھ کھینچ کے لے کے جانا. کوچنگ کے اندر یو ڈو ناٹ ایڈریس آن ون ٹاپک, اٹس اے ہولسٹک اپروچ. اب جیسے سی او کوچنگ کی ہم بات کرتے ہیں تو اکثر جو سی اوز ہیں کمپنیز چلا رہے ہیں وہ اپنے کام میں ماہر ہیں پر ان کو اپنی پرسنالٹی پورٹرے کرنی نہیں آتی. اب جب ان کو پرسنالٹی پورٹرے ہی نہیں کرنی آتی تو ان کو لوگ ریکگنائز نہیں کرتے. ایک کمپنی کی سب سے بڑی مارکیٹنگ اس کی سی او کی پرسنالٹی ہوتی ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو کئی سی او ایسے ہیں جن کی اپنی پرسنالٹی پریزنٹیبل نہیں ہوتی. وٹ وی ڈو, وی گو تھرو دیم, ہم ان کو کہتے ہیں کہ لیٹس ورک آن اٹ. دیٹ از کوچنگ. کوچنگ کا مطلب ہے روزانہ ایک ہی چیز کو پریکٹس کرنا اور ود دا انٹینٹ کہ یہ جو پرسن ہے یہ اپنی قابلیت پوری مکمل طریقے سے ڈیولپ کریں کسی ایک اسپیسیفک ٹاپک میں نہیں. اور جو تیسرا آپ نے لفظ دیا کنسلٹنسی, کنسلٹنسی بنیادی طور پہ مشاورت کو کہتے ہیں. تو ہم جب کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں ہم ان کی امپروومنٹ کے لیے ان کو, ظاہر ہے ٹریننگ تو ایک اسپیکٹ ہے, ٹریننگ ایک انٹرونشن کا نام ہے, لیکن اس ادارے کو گرو کرنے کے لیے ہم کچھ مشورے دیتے ہیں, ہم کو لٹریچر دیتے ہیں, ہم کچھ ان کو ورک پلان بنا کے دیتے ہیں, تھوڑا سا وے فارورڈ ویژن بنا کے دیتے ہیں. دیٹ از کنسیڈرڈ کنسلٹنسی. تو جب بھی آپ دیکھیے گا کوچنگ ہمیشہ انڈیویجولس کی جاتی ہے تاکہ وہ پرسنلی گروم ہو سکیں. ٹریننگ جو ہے وہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر ہم ملٹیپل ٹیم ممبرس کو انگیج کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ کنسلٹنسی از این کمپلیٹ ہولسٹک پروسیس جس میں یہ دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ملٹیپل آرگنائزیشن کے ساتھ, اداروں کے ساتھ, گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ کام کیا, تو وہاں آپ نے لوگوں کو ٹرین کرنے کی کوشش کی, تو مجھے بتائیں کہ وہاں آپ کا ورسٹ اور بیسٹ سے بیسٹ کیا ایکسپیرینس رہا ہے ابھی تک پچھلے 20 سالوں میں؟ دیکھیے جی ورسٹ تو کوئی نہیں رہا, کیونکہ وہ کہتے ہیں وٹ ڈزنٹ کل یو میکس یو اسٹرانگر. سو آئی ایم اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف یو, سٹنگ ان فرنٹ آف یو, سو اٹ ہیڈ میڈ می اسٹرانگر الحمدللہ. بٹ دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ دیکھیے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں کمال کا ٹیلنٹ دیکھا ہے. مطلب میں الحمدللہ پورا پاکستان گھومتا ہوں, اور ابھی پچھلے ہفتے میں ہی میں پتہ نہیں 4-5 شہروں میں ٹریننگز کروا کے الحمدللہ واپس آیا ہوں. لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں, پاکستان میں نا بھوک بہت ہے لوگوں میں. بھوک کھانے کی نہیں ہے, بھوک ہے اپنے آپ کو منوانے کی, اور ان کو منوانے کے لیے ان کو ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا اب کئی کمپنیز جو ہیں, کمپنیز کا کیا مسئلہ ہے, کمپنیز چل رہی ہیں, ان کو گروتھ مل رہی ہے, وہ اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں, اور فار گرانٹیڈ لے کے وہ سمجھتے ہیں ایک مونوٹونس ٹون اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ جی ترقی تو ہو ہی رہی ہے نا. لیکن ترقی ایک ایسا سمجھ لیں کہ فیز ہے, یہ فیز ہے جو کبھی بھی ڈکلائن کی طرف جا سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امپلائیز جو اچھے ہیں, جو موٹیویٹڈ ہیں, قابل ہیں, ان سے مجھے مل کے, ان سے گپ شپ کر کے بہت مزہ آتا ہے. سرکاری افسران جو اپنی جاب میں بیٹھے بیٹھے پک چکے ہوتے ہیں, میں جب ان کے ساتھ سیشنز کرتا ہوں, انٹریکٹ کرتا ہوں, آخر میں پتہ چلتا ہے یار وہ تو کمال کی پرسنالٹیز ہیں. تو اس لیے میں کہوں گا میرے کوئی برا تجربہ نہیں ہے ان 20 سالوں میں یا 16 سالوں میں جو میرا تجربہ ٹریننگ کا ہے, اس میں یہ کہوں گا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے لوگوں میں وہ چیزیں دیکھی ہیں جو وہ اپنی روٹین لائف میں خود بھی نہیں جانتے ان میں ہے. تو آئی ہیو ایکسپلورڈ اے نیور ورژن آف پیپل. جیسے میں ایک پولیس ٹریننگ میں تھا, تو وہاں پر بڑے سخت سے وہ آفیسر تھے, تو وہ جب آئے نا تو مجھے سارے وہاں کے کہنے لگے سر یہ ہمارے سینئر ہیں, سر آپ ان سے بات زیادہ نہ کیجیے گا, سر ان سے مذاق نہ کیجیے گا. اچھا میں نے تھوڑا سا, ظاہر بینگ اے ٹرینر تھوڑے ٹیڑھی سوچ کے ہوتے, میں نے سب سے زیادہ ان سے ہی کمیونیکیٹ کیا, ان سے ہی مذاق کیا. میں نے ان سے کہا سر یہ
پکچر بنائے اس کو کلر کریں, وہ کہ میں پولیس والا ہوں, اور وہ بڑے بڑے اچھے. لیکن انہوں نے جب وہ کی ایکٹیویٹیز ہماری ٹریننگ میں وہ شامل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ہی واز سچ اے بیوٹیفل پرسن, اتنا اچھا انسان وہ, اور وہ اپنی فیملی سے اتنا پیار کرنے والے, اپنے لوگوں سے اتنا پیار کرنے والے. لیکن کیا تھا, ان کا امیج اتنا ڈرانا بنا ہوا تھا سب کے اوپر. تو یہ کیسے نکلا؟ یہ اس ٹریننگ کے پروسیس میں نکلا. ایکسلنٹ. اچھا, یہ ٹریننگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سی کمپنیز یہ بات کرتی ہیں کہ بھئی ہمارا سب کچھ اوکے چل رہا ہے, مطلب ہمارے امپلائی, ہمارا ریونیو, ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس پر ہمیں مطلب ان کمپنیز کو کیا کہنا چاہیے کہ کیا ان کی گروتھ یہیں تک ہے, یا اس اپنی گروتھ کو کیسے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں, یا ٹریننگ ان کی نیڈ ابھی تک نہیں ہے؟ دیکھیے, میں پھر وہی بات کہوں گا کہ ٹریننگ ہر اس ادارے کی نیڈ ہے جو گروتھ کو سیکھ کر رہا ہے. دیکھیے, ٹریننگ کو پہلے میں سمجھاتا ہوں. ٹریننگ جو ہے نا اس کی کئی قسمیں ہیں. ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ اپنے اسٹاف کو بٹھائیں اور ان کو وہی کام سکھائیں جو آپ روز کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے, وہاں پہ نا وہ ڈیولپمنٹ کی ایک اسائنمنٹ آئی ہوئی ہے, وہاں پہ انہوں نے ان کو ٹریننگ دے دی, جی ایسے ڈیولپمنٹ کرنی ہے, یہ چیزیں ہیں, یہ سافٹ ویئر یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, گڈ. لیکن کیا آپ نے کبھی اس چیز کو کنسیڈر کیا ہے کہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ صرف ون ڈائریکشن میں گرو کر رہی ہے؟ ٹرینرز جب آتے ہیں نا وہ ملٹیپل ڈائریکشنز لے کے آتے ہیں. آپ اپنی ٹریننگ, مثال کے طور پہ ایک ملٹری ادارے کو جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ کی ٹریننگ کی ضرورت شاید نہیں ہے, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو شاید انگلش لینگویج اسکل کی ٹریننگ کی ضرورت پڑ جائے. اب روز مرہ میں کسی کو انگلش لینگویج کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہاؤ اباؤٹ کہ ایک ٹریننگ کے اندر ان کو ایک نیا اسکل سیکھنے کو مل رہا ہے. اور اس سے یہی نہیں ہوتا کہ آپ کی ادارے میں گروتھ ہو, آپ کے امپلائیز کے مائنڈ کھلتے ہیں. جب امپلائی کا مائنڈ کھلتا ہے نا تو وہ اس کا کام کرنے کا پیشن بھی بڑھ جاتا ہے. تو دیکھیے, میں جب اپنا ایم فل کر رہا تھا تو میری جو ریسرچ تھی وہ تھا بیسیکلی نالج ورکر ریٹینشن. تو نالج ورکر کو ریٹینشن کرنے کے لیے کیا تھا, سائیکولوجیکل کانٹریکٹ ایک ہمارا بلٹ اپ ہوتا ہے. تو سائیکولوجیکل کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے کہ جی میں اس ادارے میں آیا ہوں, مجھے یہ فائدے ہوں گے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں, اکثر ادارے سمجھتے ہیں کہ صرف پیسہ جو ہے نا وہ ہمارے امپلائیز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کافی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. امپلائی موٹیویٹ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی اپریسیشن سے, چھوٹے چھوٹے ایکٹیویٹیز سے, چھوٹے چھوٹے انسینٹیو سے. ٹریننگ اٹ سیلف از اے ہیوج موٹیویٹر. کیوں ہے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں, میں جو ٹریننگز کرواتا ہوں اس کے اندر میں سب ٹیمز کو اکٹھا کر دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں سر ہم تو 8 سال سے ایک ساتھ کام کر رہے ہیں, کبھی ہم اتنا قریب آ کے ہم نے ایز اے ٹیم کام ہی نہیں کیا. کتنے ہی بڑے اداروں میں گیا ہوں, دے ہیو نیور ورک ٹوگیدر. میری ٹریننگز کا کرکس ہی یہی ہے, آئی وانٹ پیپل ٹو کم اپ, جوائن ایچ ادر آن اے ٹیبل, اور اس کے بعد اپنے پروجیکٹس کریں. ایک ٹیم جتنی کلوزلی نیٹ ہوتی ہے, جتنے جیلڈ ہوتے ہیں, اتنا زیادہ وہ آؤٹ کم جنریٹ کر سکتے ہیں. تو اداروں کو یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ آپ اپنے امپلائیز کی کیپیسٹی بلڈنگ کرائیں, آپ کے امپلائیز کی برین بھی کھلے گا اور وہ آپ کے کام کرنے میں زیادہ موٹیویٹڈ بھی. اچھا, بہت سے لوگ اس ٹریننگ فیلڈ کو جوائن کرتے ہیں, بڑا جلدی جوائن کرتے ہیں, لیکن آؤٹ بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں. تو کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جوانوں کے لیے, جوانوں نے تو بارڈر پہ ہمیں بچایا ہوا ہے. ٹریننگ کے بارے میں اور اس کے پرز اینڈ پکس کے بارے میں کہ اتنے بینیفٹ ہیں, اتنا پروٹوکول ملتے ہیں, جس طرح آپ کو ٹریولنگ ملتی ہے, تو ہر کوئی آنا چاہتا ہے. ہم نے دیکھا ہے, میرے ساتھ ملٹیپل لوگ تھے وہ ٹریننگ فیلڈ میں آئے, لیکن ابھی جب میں دائیں بائیں دیکھتا ہوں اس میں سے 90% ودرا کر چکے ہیں اس ٹریننگ کے فیلڈ کو. تو کیا ریالٹی میں اس میں پورا ایک ٹرینر کو پروسیس طے کرنا پڑتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات احمد صاحب بڑی کلیئر بتاتا ہوں. ٹرینر نا میرے لحاظ سے, میرے مطابق, اٹ از ناٹ اے پروفیشن دیٹ کین بی اڈاپٹیڈ. ٹرینر بننا ایک کیریئر چوائس میں نہیں کہہ سکتا ہے. ہر وہ شخص ٹرینر ہوتا ہے جس نے وہ تجربات کیے ہوتے ہیں. یعنی ٹریننگ کمز نیچرلی ٹو یو. آپ نے جو اپنی ٹکریں کھائی ہیں, آپ نے جو اپنے لاسز کیے ہیں, آپ نے جو اپنا لرننگ کی ہے,
وہ آپ کو ٹرینر بناتی ہے. نہ کہ میں آج ڈکلیئر کر دوں کہ میں ٹرینر ہوں اور جناب میں ٹریننگ کرانا شروع کر دوں. اس طرح کوئی ٹرینر نہیں کرتا. اسی وجہ سے میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ ٹریننگ از ناٹ اے کریئر ٹو بی اڈاپٹیڈ. If you know something, if you have learned something, people will automatically succumb you. لوگ آپ کو آٹومیٹکلی اٹھا لیں گے اور کہیں گے بھائی جان اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں, اور ایکسپیرینس شیئر کرتے کرتے آپ ٹرینر کہلانے لگ جائیں گے. دیٹ از دا مین تھنگ. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب ایک بڑا اچھا سوال ابھی میرے ذہن میں آیا ٹریننگ کو لے کے, آپ انوویشن میں بھی کام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کہتے ہیں کہ ٹرینر اپڈیٹ رہتا ہے, وہ ظاہر سی بات ہے, وہ کمپنیز کو اور جا کے لوگوں کو اپڈیٹ ورژن نالج جو بھی ہے وہ دیتا ہے. آپ کا سورس آف نالج کیا ہے اور کیسے اپڈیٹ اپنے آپ کو رکھتے ہیں؟ میرا سورس آف نالج سب سے پہلے تو لوگ ہیں. جب میں جاتا ہوں ٹریننگ کرانے نا, تو میں ٹریننگ کے شروع میں ہی کہہ دیتا ہوں کہ جی میں آپ کو سکھانے آیا ہوں لیکن زیادہ آپ سے سیکھنے آیا ہوں. میرا سیکریٹ یہی ہے کہ میں سب اپنے ٹرینیز سے سیکھتا ہوں. ان کی زندگی کی کہانیاں, ان کی پروفیشنل کہانیاں, یہ میرے لیے کیس سٹڈیز ہیں. جب میرے سامنے اتنی ساری کہانیاں آ رہی ہوتی ہیں نا, میرا نالج آٹومیٹکلی بڑھ رہا ہوتا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے نالج ویلیڈیشن. اب میں نے جو نالج لے لیا, ضروری نہیں ہے کہ فلانے صاحب نے مجھے ایک بات بتائی وہ صحیح ہے, مجھے اس کو ویلیڈیٹ بھی کرنا ہے. دین آئی سرچ دی انٹرنیٹ, میں آن لائن کورسز اٹھاتا ہوں, میں وہ بھی کرتا ہوں. میرا ابھی بھی آپ لیپ ٹاپ کھولیں گے نا تو اس میں وہ سلیپ موڈ پہ ہے, جیسے ہی ایکٹیو ہوگا اس پہ کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل کورسز والی ویب سائٹ کھلی ہوگی اور کوئی نہ کوئی کورس آدھا چل رہا ہوگا. تو یہ جو ہے بنیادی طور پہ یہ دو طریقے جو ہیں, ان سے میں سمجھتا ہوں کہ میری لرننگ بھی ہو رہی ہے. اور تیسرا سب سے ضروری جو میری زندگی کی ہائی لائٹ ہے, ٹریولنگ. وہ میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ بیٹا سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے. تو پہلے تو ابا نے مجھے ٹریولنگ کرائی نا, خود اپنے ساتھ لے کے گھومتے پھرتے رہے. پھر اللہ پاک کا شکر ہے مجھے کیریئر ایسا ملا جس میں مجھے ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے. تو جتنا میں ٹریول کرتا ہوں اتنا میں نئی جگہوں سے واقف ہوتا ہوں, اتنا نئے کلچرز کو دیکھتا ہوں, اتنی وہ نئے لوگوں سے ملتا ہوں. تو اس طرح لرننگ اس طرح بھی ہوتی ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں, پیپل, آن لائن کورسز اینڈ دین ٹریول. اور آپ نے جو بتایا تینوں ویلڈ ہیں, مطلب اصل میں لرننگ یہی ہے. ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر کوئی آنا چاہے اس کیریئر کی ٹریننگ کی, کیونکہ آج ہمارا اصل ٹاپک ٹریننگ ہے جی, تو کیا آپ کی سجیشن ہے؟ دیکھیے پہلے تو میں ان سننے والوں کو یہ بات کہنا چاہوں گا, آپ کے جو ویورز ہیں, وہ یہ کہ دیکھیے موٹیویشنل اسپیکرز آر ناٹ ٹرینرز, پبلک اسپیکرز آر ناٹ ٹرینرز. پبلک اسپیکنگ, موٹیویشنل اسپیکنگ دو سیپریٹ چیزیں ہیں. ٹریننگ کا مطلب ہے کہ if you are skilled at something, then you deliver it. میں ایک مثال دیتا ہوں, میں پروجیکٹ مینجمنٹ کی ٹریننگ دیتا ہوں. پروجیکٹ مینجمنٹ کے کیا کیا مطلب حصے ہیں, میں نے وہ پرسنلی لیو کیے ہوئے ہیں, میں نے وہ خود ان پہ عمل کیا ہوا ہے, ان میں دھکے کھائے ہوئے ہیں, ان میں نقصان کیا ہوا ہے, ان میں فائدہ اٹھایا ہوا ہے. تب جا کے میں لوگوں کو بتا سکتا ہوں واٹ از پروجیکٹ مینجمنٹ. پروجیکٹ مینجمنٹ کو کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, اس کے بعد اگر ویریئنس آئے تو کیا کرنا ہے, پھر اسی طریقے سے ایک بزنس شروع کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. میرے دوست اکثر, جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی بزنس بھی کرتا رہا ہوں. کبھی کوئی اسٹوڈیو 360 بنا لیا, کبھی ایمل 360 بنا لیا, کبھی وانٹڈ دا بینڈ بنا لیا, کبھی کوئی بوتیک چلا لیا, کبھی کھانے کا بزنس شروع کر لیا, کبھی مطلب دیور لائک کبھی الیکٹرک وہیکلس کا بزنس شروع کر لیا. تو میں بزنسز کرنا ایک سمجھتا ہوں کہ مسٹ ہے. اگر آپ بزنس نہیں کر رہے خود تو آپ بزنس سکھا کیسے سکتے ہیں؟ ہاں, لیکن اس میں ایک بات ہے کہ اٹ ڈز ناٹ مین, وہ جیسے ابھی میں ایک ٹرینر ہوں, یہ ٹریننگ میرا بزنس بھی ہے, میرا پیشن بھی ہے. میں اس میں اتنا کھپ کے اپنے آپ کو ٹریننگ میں بہت غرق رہتا ہوں اپنی لرننگ میں الحمدللہ. تو مجھے بڑا شوق بھی ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ ملوں, ٹریننگز ہماری اچھی بڑے لیول پہ ہوں. امپورٹنٹ چیز کیا ہے, اس کے لیے تیاری رکھنی پڑتی ہے, اس کے لیے
آپ کو تجربے کرتے رہنا چاہیے. میں ہر وقت تجربے کرتا ہوں. کبھی کوئی چھوٹا سا بزنس شروع کیا, بہت اچھا چل گیا, نہیں چلا کوئی بات نہیں, لرننگ ہو گئی, ٹھیک ہے. تو جو بھی نئے آنے والے ہیں نا, میں ان کو یہ بات کہوں گا, بھائی تجربہ لے کے آنا, خالی جیب ٹرینر بننے مت آنا. جیب سے مراد پیسے نہیں ہیں, جیب میں تجربہ رکھ کے آنا. جب تم تجربہ رکھ کے آؤ گے نا تو پھر تم ٹرینر کہلاؤ گے. ہاں, تو یہ تھوڑی بزرگانہ ایڈوائس ہے, لیکن یہ بڑی سچی ایڈوائس ہے. تو باقی میں یہی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, دنیا کا کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہے. ٹرینرز, اسپیکرز سب اچھے ہیں. چھوٹے لیول سے کام شروع کریں. اپنے آپ کو اس چیز کی آزادی دیں کہ آپ کو لوگ گرو کرنے کا, آپ کو لوگ گرو کروائیں. آپ خود تو گرو کریں ہی کریں گے. جب آپ لوگوں کو موقع دیں گے نا آپ کو گرو کروانے کا, لوگ پکڑ کے کھینچتے ہیں. کوئی آپ کو کہتا ہے یار یہ آپ کیسی ٹریننگ کرا رہے ہیں, یار یہ آپ کو چیز نہیں آتی, ان کو ویلکم کریں, ان سے کہیں لرننگ ہے یہ میری. ہم جب آج بھی ٹریننگ کراتے ہیں, ٹریننگ کے بعد میں فیڈ بیک ضرور لیتا ہوں. ضرور اس لیے لیتا ہوں, میں ان کو کہتا ہوں ریٹن دو, نام نہ لکھو اپنا, مجھے ریٹن فیڈ بیک اپنی دیں. وہ مجھے ریٹن فیڈ بیک دیتے ہیں, اس سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میری غلطی کہاں ہے. جب مجھے میری غلطی پتہ چلتی ہے میں اس پہ دل و جان لگا کے کام کرتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بڑا اچھا یہ آپ نے بتایا فیڈ بیک کا. کیا آج بھی آپ کو کوئی ایسا فیڈ بیک ملتا ہے کہ جہاں کوئی کرٹیسائز کیا ہوتا ہے یا کوئی نیگیٹو پوائنٹس بتائے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ ابھی ریسنٹلی تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا, لیکن ہوا ہے. اور میں ایک ٹریننگ میں چلا گیا, وہاں پر کافی مطلب سمجھ لیں کہ موسٹ سینئر لوگ تھے. ایک گورنمنٹ ادارہ تھا, یہ اب سے کچھ 2-4 سال پہلے کی بات میرے خیال سے ہے. تو وہاں پر تھوڑا سا انہوں نے ٹریننگ کے دوران مجھے کہا جی کہ آپ کو یہی نہیں پتہ کہ ہمارا سیگمنٹ جو ہے اس کے اندر کتنی پروجیکٹس چل رہے ہیں. تو حالانکہ میں نے اس سے پہلے ان کے ساتھ ایک نیڈ اسیسمنٹ سیشن کیا تھا, اس میں وہ چیز نہیں سامنے آئی, تو وہ لیپس تھا. لیکن اس کو کنسٹرکٹیو فیڈ بیک لیا میں نے اسی وقت ان سے بات کی. میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا اگر میرے سے کوئی پوائنٹ مس ہو رہا ہے کائنڈلی آپ میری رہنمائی کریں. انہوں نے مجھے بتایا ہمارے پاس یہ چل رہی ہے, اور میرے پاس کیونکہ تجربہ ہے, میں کتاب پڑھ کے ٹرینر نہیں بنا ہوا, تو میں نے وہیں پہ ہی انہی کی بات کو سن کے فوراً ہی اس کو ٹریننگ کے ساتھ لنک کر دیا. اب اگر کتاب پڑھا ٹرینر آ رہا ہو جس نے رٹا مارا ہو کہ اوے اللہ میاں ہے کیوں ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ اسٹک ہو جائے گا. تو دیکھیے تجربہ بہت ضروری ہے. اور مجھے اللہ پاک معاف کرے کوئی بڑا بول نہیں بولتا, لیکن یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ جس ٹرینر کے پاس تجربہ نہیں ہوگا وہ پھنس جائے گا. اور اس وقت ٹریننگ میں ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے, ادارے ٹرینرز پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, کیونکہ سب کہتے ہیں میں ٹرینر ہوں, پھر وہ کسی کو کہتے ہیں آ جاؤ بھی تم ٹریننگ کرا دو. وہ ٹریننگ کے نام پہ موٹیویشنل اسپیکنگ کر کے چلے جاتے ہیں, اور بعد میں ان کو ٹریننگ کے بعد کچھ ملتا نہیں ہے. تو میرے ایک پیپر بھی لکھا میں نے, جس پہ ہم نے لکھا کہ ROI آف ٹریننگ, ریٹرن آن انویسٹمنٹ آف ٹریننگس. ٹھیک ہے, ہم باقاعدہ اس کا اسیسمنٹ بھی کر کے دیتے ہیں. میں اگر ٹریننگ کرواؤں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اتنے پیسے لیے ہیں نا آپ سے, تو اتنے پیسوں کا فائدہ بھی ہوگا. تو ROI آف ٹریننگ پہ باقاعدہ میرا کام بھی ہے, میرا پیپر بھی, اگر کوئی پڑھنا چاہے آئی کین سینڈ دیم. ٹھیک ہے, تو یہ ساری باتیں جو ہیں نا یہ تبھی آتی ہیں جب ایک انسان رگڑے کھائے اور پروسیس طے کیا ہو. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ سارے جو بھی ٹرینر آتے ہیں وہ پروسیس کے ذریعے, ایکسپیرینس کے ذریعے آتے ہیں, تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کیا ہم اتنے ایکسپیرینس کے لیے اپنے آپ کو ریڈی رکھ سکتے ہیں, اور اس کے لیے اتنی موٹیویشن اور اسپارک اور انرجی وہ یہ ہماری ینگسٹر کیسے اپنے اندر مینٹین کریں؟ دیکھیں تجربہ جو ہے نا وہ آتا ہے کرتے کرتے. جب آپ ایک فیلڈ میں آ گئے ہیں نا, اس فیلڈ میں ڈٹے رہیں. اس کے لیے دیکھیے موٹیویشن جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں انسان کے اندر سے آتی ہے, باہر سے بھی پیدا کی جا سکتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا دا بولڈسٹ ڈرائیونگ فورس سورس اندر ہے. ٹھیک ہے نا, ہاں سورس اندر ہے. باہر والی بھی جو موٹیویشن ہے نا وہ اندر والی کو گدگدی کر رہی ہوتی ہے, اے اٹھ جاؤ, اے اٹھ جاؤ. تو وہ جو اندر والی موٹیویشن ہے اصل میں اس کو جگانا ہے. جس دن وہ جاگ گئی نا اس دن آپ کسی بھی حد تک گزر جاتے ہیں کام کرنے.
میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں ٹریننگ کروا کے آیا ہوں. تو وہاں پر ہم نے ایک پہلے میں نے پوچھا جی کہ آپ لوگوں کو کیوں گرو نہیں کر رہے, کیا چیز, مطلب ان کے بچوں سے جو امپلائیز تھے ان سے بات چیت کی کہ گرو کے لیے کیا چیز ضروری ہے. تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں, سر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, سر ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, یہ نہیں ہیں. میں کہا اچھا چلو ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں. کیا ایکٹیویٹی؟ میں نے 2 گروپس بنائے 10-10 کے. میں نے کہا آپ کے پاس 10 سیکنڈ ہیں, 20 سیکنڈ ہیں, اس 20 سیکنڈ میں آپ میں سے جو سب سے لمبی لائن بنائے گا وہ ون کر جائے گا. سر کس چیز کے؟ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس سے پکڑ کے کوئی لمبی سی لائن لگا دو. اب پہلے وہ ان کو سمجھایا کہ جی آپ کے پاس جو چیز ہے اس کو رکھو اور رکھ کے ایک لمبی سی لائن بنا دو. آپ یقین کریں لوگوں نے اپنی بیلٹیں اتار دیں, چپلیں اتار دیں, اینکیں اتار دیں, گھڑیاں اتار دیں اور لمبی لمبی 2 لائنیں بنا دیں. تو ایک ٹیم جیت گئی. میں نے سب سے کلیپ کروایا. میں نے کہا کیا سیکھا اس ٹریننگ سے, اس ایکٹیویٹی سے؟ میں نے کہا ہم نے ٹیم ورک سیکھا. میں نے کہا اور کیا سیکھا؟ کہتے ہیں ہم نے یہ سیکھا کہ جب کرنے کا ارادہ ہو نا تو انسان اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہ جو ہے نا یہ ہے اصل بات جو میں سب سے کہوں گا. اگر آپ کوئی بات حاصل کرنا چاہتے ہیں نا اپنی نیت ایسی بنائیں کہ وہ آپ کو ملے ہی ملے. میں آخری 2-3 سوالات کرنا چاہوں گا. جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی ٹریننگ میں جو آپ کے ٹریننگ ہوتے ہیں, آڈینس ہوتی ہے, وہ ڈیفینیٹلی کوئی سلیپ, کوئی کچھ نہیں, ان کے انرجیٹک ہوتے ہیں. موٹیویشن سٹارٹ میں وہ آپ نے بتایا, بلکہ ایک فیڈ بیک بھی دیا کہ وہ ٹرینر کے بارے میں اور ٹریننگ کے بارے میں کوئی نیگیٹو اس کے مارکس تھے, لیکن آپ کی ٹریننگ کے بعد وہ اس کی وش چینج ہوگی. تو مجھے بتائیں کہ آپ کی ٹریننگ میتھڈالوجی کیا ہے ایسا اس میں آپ جادو ڈالتے ہیں؟ میں کیا ایک بالکل صحیح, آپ کا یہ بڑا اچھا سوال ہے. یہ بلکہ میرا نا ایک میرے ادارے کا جو نام ہے نا سینٹر آف انوویشن اینڈ ایکسپیرینشل لرننگ. ایکچولی میرا جو ٹریننگ کا میتھڈالوجی ہے دیٹ از ایکسپیرینشل لرننگ. میں لیکچر نہیں دیتا بھائی, نہ مجھے لیکچر دینا آتا ہے. میں یہاں تو بولوں گا, ٹریننگ میں بیٹھا ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں خود کرو. آئی آسک دا ٹرینیز ٹو ڈیلو ان ٹو ایکٹیویٹیز. میں ایسی ٹریننگ کرواؤں گا جو ورڈز پہ بیسڈ نہیں ہے, ایکٹیویٹیز پہ. اور جب یہ چیز ہم کرواتے ہیں نا تو ہی امپلائیز جو ہیں نا وہ موٹیویٹڈ رہتے ہیں. مطلب میری ٹریننگ میں اگر 30 لوگ ہیں تو 30 لوگوں کے 5 سے 6 گروپس بنے ہوں گے. ہر گروپ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہوگا. ہر گروپ کے الگ الگ ان کو ہم نے ٹارگٹس دیے ہیں. مقصد اوور آل ٹریننگ کا وہی ہے, لیکن آؤٹ کم سیم ہے, لیکن میتھڈالوجی الگ ہے, ٹیم ایفرٹ الگ ہے. ہر چیز کو میں تھوڑا سا انٹرسٹنگ بنا کے دیتا ہوں. تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جی میری ٹریننگ میں کوئی سو رہا ہو. شکر الحمد. بلکہ یہ ٹھیک آپ نے ہمیں بھی سکھا دی. نہیں یہ بالکل یہ ہمارا تو میرا فرم بلیف ہے. میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جی 2024 مئی میں. وہ آرٹیکل تھا دا بائیسیکل تھیوری. بائیسیکل تھیوری کیا ہے جناب کہ وہ میں نے کہا کچھ کہانی اس طرح سے بنائی کہ میں نے کسی کو سکھایا 3-4 مہینے کے سائیکل کیسے چلانی ہے. میں نے اس کو ڈایاگرامز دکھائیں, میں نے اس کو ویڈیوز دکھائیں, میں نے اس کو ٹیوٹوریلز دکھائے, اس کو میں نے بڑا انسٹرکشنز دی جی سائیکل ایسے چلانی چاہیے. جس دن وہ پہلے دن سائیکل پہ پریکٹیکلی بیٹھا گر گیا, بازو ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس کو ہم نے تو سب کیا, ہم نے تو اس کو سائیکل کے ڈائیگرام بھی دکھائے, ویڈیوز بھی دکھائیں, سب کچھ کیا, وہ پورے گرافس بھی دکھائے. لیکن امپورٹنٹ چیز کیا ہے, اس نے پرسنلی اس چیز کو ایکسپیرینس نہیں کیا. وین وی انکلکیٹ ایکسپیرینشل لرننگ دین دا ٹرینیز نو ہاؤ اینڈ وٹ ٹو ڈو. اور یہی میری میتھڈالوجی ہے جی الحمد للہ. اچھا, تو میرا آخری سوال آپ سے یہی ہوگا, ورنہ میں تو چاہوں گا کہ ہم کچھ 2-3 گھنٹے کا اس کو لے کے چلیں. لوگ نہیں دیکھیں گے اگر زیادہ لمبا ہو گیا. اچھی ہے ہم لرننگ ہو. یہ ڈیفینیٹلی یہ کہ بات یہ پریکٹیکلی آپ بات کر رہے ہیں, وہ بندہ بات کر رہا ہے جس کا 16 سالہ پیچھے پریکٹیکلی کتابی نالج بھی ہے لیکن اصل میں پریکٹیکلی نالج ہے, اس کی بیس پہ وہ بات کر رہا ہے. اور آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ وے ہے, یعنی جس پہ آپ کو خود کوئی ٹرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل یہ ٹیسٹ ہوا راستہ ہے جس اس نے پکڑنا ہے, اپلائی کرنا ہے اور رزلٹ جنریٹ کر لینا ہے. آپ نے تو 16 سال لگائے ہیں لیکن اس بندے نے وہ پکڑنا ہے اور اپلائی کرنا ہے اور رزلٹ جنریٹ کر لینا ہے. ایسا آسان نہیں ہے. میں یہ بھی بتاؤں نا, دیکھیے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں. میں اسٹارٹ اپس کے ساتھ بھی بہت کام کرتا ہوں,
ظاہر ہے میری PhD میں انٹرپرینورشپ بھی شامل ہے. تو وین آئی ورک وتھ اسٹارٹ اپس نا, تو اسٹارٹ اپس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے آئیڈیا شیئر نہیں کرتے. سر آئیڈیا چوری ہو جائے گا, سر ہم آئیڈیا نہیں بتاتے. دیکھیے یہ بات نا اللہ پاک نے ہمارے اندر نا ایک رکھی ہے ایبلٹی. اگر ایک انسان ایک دفعہ کوئی چیز بنا سکتا ہے نا, تو وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. تو اس لیے آپ کی میتھڈالوجی جو ہے نا, وہ جو آپ نے بنائی ہے وہ کوئی دوسرا 100% ویسے اڈاپٹ نہیں کر سکتا. ہاں اس سے بہتر ہو سکتا ہے, لیکن ایگزیکٹلی وہی چیز جو ہے وہ مشکل ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر انسان کی اپنی ایک جرنی ہوتی ہے, اپنی جرنی سے ایکسپیرینسز جڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صرف کاپی پیسٹ از ناٹ انف, بٹ کاپی پیسٹ کین بی دا بگننگ. وہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے کامیاب لوگوں کی جیسی نقل کرو. ٹو بی سکسیزفل فیک اٹ ٹل یو میک اٹ. ٹھیک ہے نا. تو اور ہم بیسیکلی کیا کرتے ہیں, ہم سکسیزفل, جب میں ای کامرس یا بزنس کی ٹریننگ دیتا ہوں, میں اکثر برانڈس کو یہ کہتا ہوں کہ اپنی نش کی برانڈ اٹھاؤ, اس کی موومنٹ ایک موومنٹ کو فالو کرو, کاپی پیسٹ کر دو, اینڈ ایونچولی یو ول لرن وٹ دے آر ڈوئنگ, اور پھر اپنی اسٹریٹجی بناؤ, پھر گرو کرو, پھر مزہ ہی والا ہے. سوال ہے, میں بھی آپ اسے بتانا چاہیں, ایک ٹرینر منیمم اور میکسیمم 15 یا 20 سال کے ایکسپیرینس کے بعد کتنا ارن کر رہا ہو, اینول بیس پہ کر لیں, منتھلی بیس؟ ٹرینر اللہ لوگ ہوتے ہیں جی, وہ جو خوشی سے جو دے دے وہ لے لیتے ہیں. یا آپ اپنا بتانا چاہیں, کیونکہ اس بہت سے ینگسٹر آنا چاہتے ہیں, میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں, اسٹوڈنٹس آتے ہیں, وہ اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں. دیکھیے میں نے پھر عرض کی, میں اس پروفیشن میں آیا نہیں جا سکتا. مطلب کچھ لوگ مجھ سے شاید ڈس ایگری کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ٹرینر وہی شخص ہوگا جس کے پاس کسی کام کا تجربہ ہوگا, اور جس نے تجربہ حاصل کیا ہوتا ہے نا, وہ اپنے تجربے کی قیمت لیتا ہے, وہ ٹریننگ کی قیمت نہیں لے رہا ہوتا. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایک مثال نہیں تھی کہ پتہ نہیں کس کے پاس, فورڈ موٹر کے پاس ایک بندہ آیا مکینک, تو اس نے 3-4 دفعہ ٹھک 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 کی, اور اس نے 2-4 دفعہ ٹھک 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 کی, مشین جام تھی, مشین چلنے لگ گئی. تو وہ جو مالک تھا اس کو اس نے $10,000 کا بل بھیج دیا. میں نے کہا بھائی تمہیں ٹھک 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 تو کیا ہے کہ $10,000 کس چیز کے؟ تو اس نے کہا بھائی $1 ہے ٹھک 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 کرنے کا, بلکہ باقی $9,999 جو ہے نا وہ یہ جاننے کے کہ کہاں ٹھک 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 کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی جو بھی ٹرینر اپنے پیسے لیتے ہیں وہ اپنے تجربے کے لیتے ہیں, ورنہ ٹریننگ مفت ہے بھائی, تدریس مفت ہے. ہم بھی مفت ٹریننگ کراتے ہیں, صرف اپنے تجربے کے پیسے لیتے ہیں. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ اس کو اور ہم لینتھی کرتے, آپ کے پاس آئی نو کہ ٹائم کی گنجائش بہت مجبوری ہے جی. تو میں یہ چاہوں گا کہ لاسٹ میں کوئی ایک ایسا میسیج ہماری آڈینس کو, ہمارے اسٹوڈنٹ کو دینا چاہیں اس پروفیشن کے ریلیٹڈ, اپنے بارے میں, یا کوئی ایسا انرجیٹک. میں اپنے جو ویورز ہیں نا ان کو ایک بات کہنا چاہوں گا, اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے چاہے وہ ٹریننگ کی فیلڈ ہو یا چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو, دا بیسٹ تھنگ دیٹ یو کین گیو ٹو اینی بڈی از خلوص. آپ جو بھی کام کریں وہ خلوص سے کریں. ہم جب ٹریننگز کرانے جاتے ہیں, میرے دماغ میں یہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا ٹریننگ کرانی ہے, کس طرح ٹریننگ کرانی ہے. میں یہ سوچ کے جاتا ہوں کہ میں نے جن لوگوں کے درمیان جا رہا ہوں ان کا بھلا کرنا ہے اور خلوص سے کرنا ہے, اور وہاں میری جو بھی لرننگ ہے میں اس کو انویسٹ کر دیتا ہوں تاکہ میرے سے جو سیکھنے آئے ہیں وہ صحیح طریقے سے سیکھ سکیں. تو آپ بھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ زندگی میں خلوص سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے, اور خلوص سے بہتر تحفہ آپ کسی کو دے بھی نہیں سکتے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ کے بہت شکریہ یہاں آنے کا اور ہماری آڈینس کو ٹائم دینے کا. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.